ہمارے ساتھ سب سے پہلے زریش موجود ہیں, زریش ماجد, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مرزا صاحب موجود ہیں, مرزا ارید بیگ. شاعری تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں, پھر ٹھیک ہے. اچھا, اور فاخرہ آپ کے نام میں بیگ بھی ہے. ہاں, بیگ بھی ہے. تو اور فاخرہ جلال, سیدہ فاخرہ جلال. اسی لیے میں کہتا ہوں میرا نام بھی پورا لیا کریں, راجہ محمد اشفاق کے ساتھ ستی. پھر تو شو ہی ختم ہو جائے گا, آپ کا نام لیتے لیتے شو ہی. وہ ایک مووی بھی مجھے یاد آ گئی تھی جس میں نام کافی لمبے ہوا کرتے تھے. اچھا, تو آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں زریش. یہ خیال کیسے آیا کہ جی یہ روبوٹکس میں ہمیں یہ کام کرنا ہے؟ پروجیکٹ تھا اس لیے, یا پھر مطلب انسپریشن تھی, یا آئیڈیا کیسے یہ ذہن میں آپ کو؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ فائنل ایئر پروجیکٹ بناتے ہیں تو ہم پہلے لٹریچر ریویو کرتے ہیں. ہم لوگ ڈفرینٹ ریسرچ پیپرس پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ ڈاکٹرس سے ملتے ہیں اگر ہمیں کوئی میڈیکل ڈیوائس بنانی ہے, تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کمی ہے جو کہ ایڈریس نہیں کر رہے ہیں انجینئرس. تو جب ہم نے لٹریچر ریویو کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں وہ ہو تو بہت اچھے لیول پہ رہی ہیں, اسپیشلائز انسٹرومنٹس بھی ہیں, کیمراز بھی موجود ہیں فار ویژولائزیشن, بٹ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب ڈاکٹر سرجری پرفارم کر رہا ہے تو اس کو فیڈ بیک نہیں آ رہا ہے ہینڈس پہ, جس کی وجہ سے اسے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کتنی فورس ٹیشوز پر اپلائی کر رہا ہے. اور جب ہم نے یہ پرابلم ایڈریس کی تو ہم نے آغا خان میں بھی اپنے آئیڈیا کو پریزنٹ کیا, اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ کیا. آغا خان آپ کو پتہ ہے ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے ہمارے پاکستان کا, تو وہاں بھی جو لیپروسکوپک سرجنس تھے جس طرح کی سرجری کرتے ہیں, انہوں نے آ کے ایکنالج کیا کہ یس یہ پرابلم ہے جو ہم فیس کرتے ہیں, اور یہ پرابلم ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں کہ اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. تو اس طرح سے ہمیں جو ہے پورے لٹریچر ریویو. ہاؤ وڈ اٹ ہیلپ, لائک کیا یہ ڈیٹا ہمیں کیا بتائے گا, کیسے؟ ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ریموٹلی جب اس کو کسی ریموٹ یا کنٹرولر کے تھرو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں روبوٹ کو, تو اس میں وہ اپنے ہینڈ سے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جب بھی وہ کسی ٹیشو کو پکڑ رہے ہیں تو وہ کتنی زیادہ فورس سے پکڑ رہے ہیں, اس میں ٹیئر کے چانسز. جی, تو اب ہم نے کیا کیا کہ جیسے ہمارے جب بھی ہم یعنی کہ انسان کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں اسکن پہ جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ برین میں جا کے سگنل دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, فورس لے کے ہم نے ان ریسیپٹر کو الیکٹریکلی اسٹیمولیٹ کروایا, یعنی کہ ہم نے سینسر الیکٹروڈس لگائے, یعنی کہ جو بھی ڈاکٹر کنٹرول کر رہا ہوگا اس کے ہاتھ کے اوپر الیکٹروڈز ہوں گے, تو ان الیکٹروڈ سے ہم نے ریسیپٹر کو الیکٹرانکلی الیکٹریکل سگنلس کے تھرو ہم نے ان کو جنریٹ کروایا, سگنلس کو, ان کے ریسیپٹرس کو ایکٹیویٹ کروا کے ہمیں سگنل دیا برین میں کہ وہ کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں اور کتنی انٹینسٹی سے ٹچ کر رہے ہیں, یعنی کہ لائٹلی ٹچ کر رہے ہیں یا بہت زور سے ٹچ کر رہے ہیں, ریکوائرڈ کیا ہے پھر اس سے مدد ہوگی, تو ان کو فیل آئے گی باقاعدہ. اور ایک سرجری کرتے ہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جیسے ہم مثال کے طور پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو فیل ہمیں ہوتی ہے, اٹ سیمز لائک دیٹ اٹس اے پارٹ آف آر باڈی کہ ہم جب بریک لگا رہے ہیں تو اتنی لگ رہی ہے, پریشر دے رہے ہیں اتنا لگ رہے ہیں, اسٹیئرنگ ادھر موڑ رہے ہیں, سیم گوز ود دا بائک. اسی طریقے سے خود سے سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن when you're doing the robotics that's different. اچھا فاخرہ, اب یہ بتائیے گا آپ کی ٹیم کتنے لوگوں پر مشتمل ہے آپ تینوں کے علاوہ, اور آپ سب کا اس میں رول کیا ہے؟ بیسکلی ہمارے ساتھ ہمارے 2 سپروائزرز ہیں, ڈاکٹر ذیشان الحق جو کہ ڈین فیکلٹی سلیم حبیب یونیورسٹی, ڈین فیکلٹی انجینئرنگ سلیم حبیب یونیورسٹی ہیں, اور ہمارے لیکچرر ہیں محمد عامر. ہماری ٹیم میں اریب ہے, زرش ہے, اور میں فاخرہ ہوں. اور ہمارا پروجیکٹ ڈیوائڈ اس طرح تھا کہ اریب کو ہم نے پورا ہارڈ ویئر دیا تھا, تو ہارڈ ویئر کی جو بھی پروگرامنگ تھی, اس کی کنٹرولنگ تھی, وہ سب اریب نے ڈیزائن کیا. زرش نے ہیپٹکس, اٹس کائنڈ آف کریٹو ورک, کیونکہ ہمیں پراپرلی اس کو ڈیزائن کمپلیٹ کرنے تھے تاکہ پتہ چلے, پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. زرش کا جو کام تھا وہ ہیپٹکس جو ہم نے انڈیوس کرایا تھا اس پہ اس نے کام کیا, اور میں نے جو فورس کیلکولیشن کرنی تھی اور اس کا جی یو آئی پورا بنانا تھا سافٹ ویئر, وہ پھر میں نے ڈیزائن کیا. اچھا, ہم نے اس طرح. اچھا, ہیپٹکس سے متعلق تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی فون یوز کرتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی آئی پیڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہیپٹکس کے حوالے سے آئیڈیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ہیپٹک ہوتی تو ہمارے پاس ٹچ سینسیشن ہے, لیکن ہمیں ایکچوئل میں اس طرح سے فیل نہیں ہوگا کہ آپ کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں. 2 میتھڈز آج کل یوز ہو رہے ہیں, ایک وائبریشنل میتھڈ یوز ہو رہا ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں سو یو گیٹ وائبریشنل سینسیشن, رائٹ, جو کہ آئی پیڈ والی چیز. سیکنڈ ون از دی الیکٹریکل اسٹیمولیشن جو ہم نے یوز کی ہے. جی, اور یہ ہماری انوویشن ہے, بیکاز ابھی تک روبوٹکس میں جو ہے یہ چیز الیکٹریکل اسٹیمولیشن سے نہیں کی جا رہی ہے, کہیں پر بھی وائبریشنل میتھڈ یوز کیا جا رہا ہے. ہم نے اس لیے کیا بیکاز وی فیلٹ کہ وائبریشنل میتھڈ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہے,
Let's وہ say کیسے؟ if surgeon is performing the surgery and if he is getting the vibrational sensation تو maybe اس کو تھوڑی سی disruption ہو vibration سے. Control کرتے ہوئے. تو electrical stimulation وہ بھی جو safe ranges میں ہوں, جو کہ FDA approved ranges ہیں, اس کے اندر یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر اس کا جو grasper ہے وہ ٹشو کو like forcefully compress کر رہا ہے تو اس کو strong sensation آ رہی ہے, اور lightly compress کر رہا ہے تو light sensation آ it رہی ہے. varies with the pressure. Yes, it Oh. varies with the force applied. تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی, ہم اکثر بیشتر اسی طریقے سے بڑے ذہین اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں ہم کمپٹیشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پوزیشن کسی بھی کمپٹیشن میں حاصل کرنا, پلس یہ کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اور آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کیوں کیا باقی پروجیکٹ سے؟ کیا اچھا ماڈل تیار کیا, آئیڈیا انوویٹیو تھا, کیا وجہ؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹینڈ آؤٹ کیوں کیا, تو اس میں کافی سارے ریزن تھے. ایک تو ہمارا آئیڈیا بہت انوویٹیو تھا کیونکہ یہ چیز پہلے ابھی تک نہیں ہوئی ہے. دوسری یہ کہ ہم نے جو پریزنٹیشن وہاں پہ کی, پروجیکٹ کی پریزنٹیشن, اور جو ہماری وہاں پہ ویسے بھی جو اتنی پریزنٹیشن تھی, ڈیمونسٹریشنس تھیں, تو ہم نے بہت اچھے سے ہم نے مطلب اپنا پورا ایفرٹ اس کے اندر دیا, اور بہت محنت ہماری اس کے اندر لگی. کتنی ٹیمز تھی ویسے وہاں پہ؟ وہاں پہ ٹوٹل 10 ٹیمس تھیں جو جاپان گئی تھیں. ٹاپ 10 ٹیمس. ایکچولی اس کے نا 3 اسٹیجز تھے اس کمپٹیشن کے. فرسٹ اسٹیج ود ان پاکستان تھا جس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز نے پارٹ لیا, اور اس میں سے کچھ ٹیم سلیکٹ ہوئی. سیکنڈ اسٹیج کے لیے مطلب جتنے ایشیا ریجن 10 میں سے سیکنڈ اسٹیج کے لیے 30 ٹیمس فائنلائز ہوئی تھیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, جس میں آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ایشین سارے کنٹریز ہیں. ان 30 ٹیمز میں سیکنڈ اسٹیج کے بعد ٹاپ 10 ٹیم سلیکٹ ہوئی جو جاپان میں, اس میں ہماری ٹیم تھی. اوکے. اور باقی ٹیمز فاخرہ جنہوں نے پرفارم وغیرہ کیا ہوگا, تو ان کے آئیڈیاز کتنے ڈفرینٹ تھے آپ سے؟ ڈڈ یو گیٹ ٹو سی دیٹ؟ سر جہاں تک ہم نے دیکھا وہاں پہ, تو وہ زیادہ تر جو پروجیکٹس تھے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ایگریکلچر کو, یا جو نیویگیشن سسٹم ہے, کمیونیکیشن سسٹم ہے, اس کو. اور جو فرسٹ پوزیشن جنہوں نے لی تھی انہوں نے ایک سب مرین بنائی تھی جو واٹر کے اندر جا کے سیمپلس کلیکٹ کر سکتی تھی. وہ سب چیزیں ریلیٹڈ ٹو دس, کیونکہ اٹس واز اے روبوٹک کمپٹیشن, تو روبوٹکس میں سارا فیلڈ آ جاتے ہیں, الیکٹریکل, الیکٹرانکس. تو ہمارا جو تھا وہ ٹارگٹ کر رہا تھا ہیلتھ کیئر کو, اور ہیلتھ کیئر کے بھی تھے وہاں پہ, ریہیب کے. باقی انوویشن کی جہاں تک بات ہے, ہمارا انوویٹیو تھا پروجیکٹ, بٹ مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا تھا. وہیں سینسرز ہم نے یوز کیے تھے. جو سینسرز انہوں نے یوز کیے تھے وہ بہت لیٹسٹ تھے اور ایڈوانس تھے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے اپرچونیٹی کہ ہم ایڈوانس چیزیں یوز کر سکیں. یعنی کہ اگر آپ لوگ ایڈوانسمنٹ میں جاتے تو ہم فرسٹ, ہماری فرسٹ جو ہم نے جب ان سے پوچھا نا کہ کیا وجہ رہی کہ ہم فرسٹ نہیں آئے, بیکاز مجھے تو لگا کہ ہماری پریزنٹیشن آپ نے پوچھا, ورنہ لوگ کسی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ تیسری پوزیشن تو پوچھنا لازمی تھا تاکہ بہتری کی جا سکے. تو انہوں نے بتایا کہ جو سینسرز تھے ان کے وہ بہت لیٹسٹ یوز کیے ہوئے تھے, اینڈ آبویسلی ہماری صدر مارکیٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے جو ہے اچھے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. لیکن بیکاز ہماری پریزنٹیشن بہت اسٹرانگ تھی, ایک ہماری ہوئی تھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن, ایک پوسٹر پریزنٹیشن, اور ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن. تینوں ہی بہت اسٹرانگ تھیں. اس وجہ سے جو ہے ہمارے مارکس آبویسلی انکریزڈ رہے, اور ہم لوگوں نے جو ہے مرزا صاحب آپ کے چکر تو ویسے کافی لگے ہوں گے الیکٹریکل مارکیٹ کے, بہت زیادہ ہے نا. راتیں جاگتا تھا بیچارہ. پورے ہفتے ہم نے جا کے پروجیکٹ پہ کام اور کیا. پچھلے دنوں گرمی بھی بہت تھی تو دھوپ میں مارکیٹس پھرنا. ہماری یونیورسٹی نے بہت سپورٹ کیا ہمیں. ہم جاتے تھے, لیب میں گھس جاتے تھے, کام کرتے تھے. ہمارا سیمسٹر چل رہا تھا لیکن ہمارے ٹیچرس کو پتہ تھا یہ کام کر رہے ہیں. یونیورسٹی سے بہت مجھے سپورٹ یہ کی بتائیں ہماری. کہ آگے فیوچر میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کا, اور واٹس نیکسٹ فار یو گائز؟ کیا اس کو یہ ہے کہ ہم اور مزید جتنے میں, کیونکہ ہم IEEE کے پارٹ ہیں, IEEE جو کمیونٹی ہماری, تو اس میں اور بہت سارے کمپٹیشنز آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم اور مزید انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں, اور ہم انشاءاللہ فرسٹ پرائز لے کے آئیں. چلیں جی, وش یو آل دی بیسٹ جی. تینوں کا بہت شکریہ, ذریعہ, مرزا صاحب اور فاخرہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ.